اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تکاثر کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی کا طلبگار ہونا، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی اور وسائل زندگی میں سے کوئی چیز ہو یا کوئی عہدہ ہو، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے معیار زندگی ہو، کیونکہ معیاری زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک مرد ہو یا عورت اس کو بلند سے بلند تر کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور یہ وہ میدان ہے کہ جس میں ہر قدم انسان کو پہلا قدم معلوم ہوتا ہے اور اس کی منزل نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ منزل کیا ہے اور منزل تک انسان کب پہنچ سکتا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ معیار زندگی کا سارا دار و مدار وہ مال کی کثرت کے اوپر ہے، تو جب معیار زندگی کی کوئی حد متعین نہیں ہے تو پھر مال حاصل کرنے کی تمنا اور مال کو بڑھانے کی فکر، اس کی بھی کوئی حد متعین نہیں ہو پاتی۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے کہ یہی جو عادت ہے تکاثر، انسان کے اندر جو چاہت ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، اپنی کاروباری لائن میں سب سے آگے پہنچ جاؤں، مختلف قسم کی جو مرد اور عورت میں چاہتیں ہوتی ہیں۔ عورتوں میں چاہت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں جو کپڑے پہنوں وہ سب سے اچھے کپڑے ہوں، ہمارے گھر کا فرنیچر سب سے اچھا ہو، مردوں میں میری کار سب سے اچھی ہو، یا جو بھی مختلف قسم کی دونوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان ساری چیزوں کو تکاثر میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس عادت کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کی بنیادی کمزوری ہے اور یہ چیز انسان کو غافل کر دیتی ہے اور غافل کیے رکھتی ہے، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن انسان کی یہ غفلت دور نہیں ہو پاتی۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ یہ جو لالچ ہوتی ہے انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی، انسان بوڑھا ہوتا ہے اور اس کا لالچ جوان رہتا ہے، اس کے اوپر بڑھاپا ہی نہیں آتا، اور وہ اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان پیاسا ہو تو ایک دو گلاس پانی پی کر، چاہے وہ کتنا بھی پیاسا ہو، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اگر انسان بھوکا ہو تو دو چار روٹیاں کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بھوک ہے کہ جتنا انسان کھاتا ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے، جتنا پیتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے، اور کسی مقام پر جا کر کے انسان کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی، اور ساری زندگی وہ غفلت و لاپرواہی کے اندر گزار دیتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تب جا کر کے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ میں رو لوں، گڑ گڑا لوں، توبہ کر لوں، نیک عمل کر لوں، گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست چوٹ لگائی ہے انسان کے دل کے اوپر، یہ دو لفظ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، گویا کہ پوری زندگی کی فلم اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جھلک کے اندر دکھا دی، کہ پوری زندگی کا خلاصہ اور زندگی کے بعد تک کی جھلک اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں دکھا دی، الہاکم التکاثر، کہ تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دو وادیاں مل جائیں، اور انسان کی یہ جو خواہش ہے یہ قبر کی مٹی سے ہی پوری ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں پوری ہو سکتی۔ تو یہ جو ہمارے اندر کمزوری ہے، قرآن کریم کی یہ آیت اس کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کی اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غفلت کے اندر مبتلا رہیں اور ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ان قریب تم جان لوگے، پھر ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ان قریب تم لوگ جان لوگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی شفقت اور محبت کے ساتھ اور اتنی تاکید اور شدت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل انتہا کر دی ہو، جتنا آخری درجے میں جا کر فکر کے ساتھ کوئی کسی کو سمجھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، کہ دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم قبر میں جاؤ گے، جیسے ہی اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوگے تمہیں سب پتہ چل جائے گا، لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں
اگر تم یقینی طور پر جان لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر جو اپنی وحدانیت کے دلائل رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو قیامت کے وجود کے، اللہ کی وحدانیت کے جو دلائل رکھے ہیں، انسان ان میں غور و فکر کرتا اور قرآن کریم میں جو دلائل ہیں ان میں غور و فکر کرتا تو اسے اللہ کی باتوں پر یقین آ جاتا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اور اگر انسان کو ایک بار یقین آ جائے ان دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد، تو پھر انسان کی لالچ کا رخ بدل جاتا ہے، پھر انسان لالچی ہو جاتا ہے آخرت کی نعمتوں کا، آخرت کے درجات کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کے پانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے پانے کا۔ اور جب تک انسان ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہوتا تو وہ لالچی رہتا ہے دنیا کا، دنیا کی نعمتوں کا، مال دولت کا، مختلف چیزوں کا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ضرور بے ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر ضرور تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ یعنی جب انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو مکمل یقین آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں ساری چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ انسان گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے مہلت مانگے گا، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے تو سمجھا دیا، کاش ہم سمجھیں، کاش ہم سمجھ جائیں مرنے سے پہلے اور ہم اپنے اندر سے ان کمزوریوں کو دور کر لیں اور فکر آخرت میں لگ جائیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو فراموش کیا جائے اس کی وجہ سے، اور آخرت اتنی ہلکے درجے کی چیز نہیں ہے کہ اس سے غفلت میں زندگی گزار دی جائے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک تو آخرت میں آخرت کا یقین یہ اس کمزوری کو دور کرتا ہے، اور ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نعمت کے بارے میں انسان سے سوال ہونا ہے۔ جتنی بھی انسان کو اللہ نے صلاحیتیں، وسائل اور نعمتیں دی ہوئی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا یا ان نعمتوں کی ناشکری کی، ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا یا اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں لگا دیا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا ملنا یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان سب نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس صحت کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں کر رہے ہیں یا گناہوں کے استعمال میں ہم کر رہے ہیں؟ اپنی جوانی کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے وسائل کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ یہ آیت اور یہ سورت، اس کے پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے، اور یہ بڑی ہی جامع سورت ہے اور بڑی جھنجھوڑنے والی سورت ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں انسان کی کمزوری کا، لالچ کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا علاج بھی بتایا گیا کہ آخرت میں آخرت کا یقین اور اللہ کے سامنے سوال و جواب کی فکر، یہ دونوں چیزیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پھر انسان کی یہ غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت والی زندگی چھوڑ کر اپنی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔